اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کولیسٹرول کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، آپ کا وزن بہت بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو مختلف مشکلات آ رہی ہیں، اور اگر آپ کو جو ہے دل کی بیماری ہو چکی ہوئی ہے، اور اگر آپ کو فالج کا مسئلہ لاحق ہے تو اور اس کی وجہ سے آپ کولیسٹرول کے بارے میں آگاہی لینا چاہتے ہیں، تو آئیے آج کے سیشن میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کیسے آپ اس کے بارے میں مکمل جو ہے اپنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد وقاص جاوید ہے۔ میں ایک کارڈیالوجسٹ ہوں اور کنسلٹنٹ کلینکل اینڈ انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ کے طور پر میں شام کے وقت ہیلتھ برج ہاسپٹل غازی روڈ نیئر DH ایونیو مال کے پاس میں اپنی سروسز دے رہا ہوں۔ میرے پاس کنسلٹیشن، ایکو کارڈیوگرافی، اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کی میں سروسز دے رہا ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے لگے ہیں وہ کافی اہم ہے، اور وہ ہے کولیسٹرول۔ کولیسٹرول کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا علامات ہیں، اس کو کیسے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، کب کسی کو اپنا کولیسٹرول کا لیول چیک کروانا چاہیے، کون سے لوگ ہیں جو کہ ہائی رسک پہ ہیں کولیسٹرول کے لحاظ سے، اور نارمل ویلیوز کیا ہونی چاہیے ایج کے لحاظ سے، اور کیسے جو ہے اس کو جو ہم ٹریٹمنٹ سے جو ہے نا وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کولیسٹرول ہے کیا۔ کولیسٹرول بیسیکلی ایک ویکس کی طرح کی سبسٹانس ہے جو کہ ہماری باڈی میں موجود ہے اور ڈفرینٹ جو ہے وہ سیلز بنانے میں مدد کرتا ہے، لیکن اگر یہ اپنی مقدار سے زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جائے یا بننا شروع ہو جائے کسی خاص وجہ سے، تو اس وجہ سے آپ کی یہ خون کی نالیوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نارملی یہ جو ہے وہ اپنی پروٹین کے ساتھ جو ہے وہ جسم میں پھر رہا ہوتا ہے۔ اس کمپلیکس کو ہم کہتے ہیں لائپوپروٹین، اور اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں جو کہ میں ایک گاہے بگاہے ان کو جو ہے نا آپ کے سامنے بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس میں آگاہی مل سکے۔ اب آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ سب سے پہلے اس کو میں 3 سے 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ اس کی ہے جو کہ موروثی ہے، کہ کچھ لوگوں کی فیملیز میں ویسے کولیسٹرول کا زیادہ ہونا پایا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں ان کی جو بچے ہوتے ہیں ان میں پیدائشی طور پہ ہی ایسے جینز آ جاتے ہیں، ایسی تبدیلی آتی ہے کہ ان میں کولیسٹرول زیادہ مقدار میں بنتا ہے۔ دوسری وجوہات ہیں وہ رسک فیکٹرز ہیں جو کہ پرون کرتے ہیں ہماری باڈی کو کولیسٹرول بڑھنے کی طرف، جیسے کہ ہماری ڈائٹ ہے جس میں ہم سیچوریٹڈ اور ٹرانس سیچوریٹڈ فیٹس کا استعمال زیادہ کرتے ہوں، اور پولی انسیچوریٹڈ یا انسیچوریٹڈ فیٹس کا استعمال کم ہو، اس کی وجہ سے بھی کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا ہے موٹاپا، اوبیسٹی جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ خون کی نالیوں کے علاوہ اس کے علاوہ جسم میں بھی آپ کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا ہے آپ کا ورزش نہ کرنا۔ ورزش نہ کرنے سے بھی جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی، تو یہ جو کولیسٹرول ہے یہ آپ کی خون کی نالیوں میں اور ایڈیپوز ٹیشو میں آپ کا جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسموکنگ ہے، الکوہل کا زیادہ استعمال ہے جو کہ اس چیز کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ تیسری مین وجوہات ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ شوگر کے مریض جو ہیں وہ ولنریبل ہوتے ہیں کہ ان میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے۔ کرونک کڈنی ڈیزیز CKD جو کہتے ہیں، جن کو گردوں کے امراض ہوتے ہیں، ان میں بھی کولیسٹرول بڑھنے کا ہوتا ہے۔ HIV ایڈز کے مریض جو ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو آپ کسی بیماری کے لیے لے رہے ہوتے ہیں، لائک جلد کی بیماری کے لیے، ایکنی کے لیے لے رہے ہوں، آپ کینسر کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہوں، HIV کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہوں، یا آپ نے آرگن ٹرانسپلانٹ کروایا ہوا ہے اس کے لیے کوئی دوائیاں لیتے ہیں، وہ بھی کولیسٹرول بڑھانے میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کی علامات کیا ہیں۔ اگر علامات کو دیکھا جائے تو کولیسٹرول کی علامات تو نہیں ہوتی، موسٹ آف دا ٹائم اٹ از ایسمپٹومیٹک، لیکن جب یہ اپنی پیچیدگی کرتا ہے تو پھر اس کی علامات آتی ہیں۔ جب اپنے یہ خون کو گاڑھا کر دیتا ہے
تو اس کے ساتھ پھر چھاتی میں درد یا انجائنا وغیرہ ہو جاتا ہے. جب یہ آپ کی نالی کافی خون کی نالی کافی زیادہ تنگ کر دے تو اس کی وجہ سے سٹروک یا فالج اور ہارٹ اٹیک جو ایم آئی جسے کہتے ہیں مائیوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں اس کے جو ہے وہ چانس بڑھ جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے. اس سے بچنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ہے ہم جو ہے اپنی ڈائٹ کا بہت اچھا خیال رکھیں. اپنی ڈائٹ میں سیچوریٹڈ فیٹس اور ان سیچوریٹڈ فیٹس کا ایک جو ہے مناسب مقدار میں جو ہے مناسب کوانٹٹی میں استعمال کریں کہ ایکول آپ کی جو خوراک میں زیادہ تر جو آپ کا ہے وہ مونو ان سیچوریٹڈ اور پولی ان سیچوریٹڈ فیٹ کا استعمال ہونا چاہیے. جو اور سیچوریٹڈ اور ٹرانس سیچوریٹڈ فیٹس جو کہ ہمارے فاسٹ فوڈ میں پروسیسڈ میلز میں اس کے علاوہ اینیمل فیٹس میں بٹر گھی وغیرہ میں ہے یا پیسٹریز کیکس وغیرہ میں کا استعمال جو ہے یہ زیادہ تر آپ کو جو ہے اس کا استعمال باقی کی جس نسبت جو ہے وہ آپ کا کولیسٹرول بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس کا طریقہ علاج کیا ہے, اس سے ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو آپ نے اگر آپ کی جو ہے وزن زیادہ ہے, موٹاپا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ڈائٹ میں جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹس یا مونو انسیچوریٹڈ فیٹس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. ہماری جو خوراک ہے اس میں زیادہ پورشن جو ہے وہ آپ کا سیریلز کا, آپ کے بریڈ ہے, اس کے علاوہ ویجیٹیبل فروٹس ہے, اور ٹاپ آف دا جو اسمال کوانٹٹی میں آپ کا ہے وہ فیٹس یا آپ کی جو سویٹس ہوتی ہیں ان کا استعمال کریں تو آٹومیٹکلی ہم کولیسٹرول سے بچ سکتے ہیں اور وزن کم کرنے کے ساتھ بھی ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. تیسرا, ہم اگر ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں جو کہ ایٹ لیسٹ ریکمینڈیڈ ہے 30 منٹس 7 days a week اور 40 minutes 5 days a week, اس سے ہم آٹومیٹکلی جو ہے ہم برن کریں گے اس کو کولیسٹرول کو, تو آٹومیٹکلی ہم جو ہے کولیسٹرول جو گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے جو کہ جسے ہم HDL کہتے ہیں اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں, اور بیڈ کولیسٹرول کو جو برن کر سکتے ہیں جو کہ LDL ہوتا ہے اس کو ہم ڈائٹ کے تھرو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسموکنگ ہے اس سے اوائڈ کریں, الکوہل سے اوائڈ کریں, اور اس کے علاوہ جو اپنا سٹریس ہے اس سے ہم اوائڈ کرنے سے بھی ہم کولیسٹرول کو جو ہے وہ مات دے سکتے ہیں. اب میں آتا ہوں کہ کولیسٹرول کا ٹیسٹ جو ہے وہ کب کروانا چاہیے. اگر نیشنل ہارٹ لنگ اینڈ بلڈ انسٹیٹیوٹ UK کی طرف سے جو گائیڈ لائنز ہیں, اگر آپ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ موروثی طور پہ جو ہے نا کولیسٹرول زیادہ ہے, فیملی میں اس کی جو ہے نا ہسٹری ہے, تو پھر وہ ریکمینڈ کرتے ہیں 9 سے 11 سال کی عمر میں جو ہے وہ کولیسٹرول لیول چیک ضرور کرنا چاہیے, اور اس کے بعد ہر 5 سال کے بعد. اور اگر آپ کو لگتا ہے لیکن یہ ویری کرتا ہے, پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے, کس علامات کے ساتھ آیا ہے اور کس طرح جو آپ کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی علامات نہیں ہیں تو فیمیلز میں 45 سے 55 سال اور میل میں 55 سے 65 سال کے دوران ہر 2 سال کے بعد آپ کو کولیسٹرول لیول چیک کروانا چاہیے, اور 65 سال کے بعد مردوں میں اور 55 سال کے بعد خواتین میں آپ کو ہر سال کے بعد جو ہے اپنا کولیسٹرول لیول چیک کروانا چاہیے. اب میں آتا ہوں کہ اس کا لیولز کیا ہوتا ہے. بیسیکلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کولیسٹرول کتنی طرح کا ہوتا ہے. کولیسٹرول 3 سے 4 طرح کا ہوتا ہے. ایک جسے ہم بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں جو کہ LDL ہے, جو نارمل اس کی ایوریج رینج ہے وہ 100 سے کم ہونی چاہیے, بٹ یہ ویری کرتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر کمپلیکیشن کے ساتھ پیشنٹ آ چکا ہے ہارٹ ڈیزیز یا اسٹروک کے ساتھ, تو اس میں آپ کو ایون 70 اور سم ٹائم 55 سے بھی کم کرنا پڑتا ہے. دوسرا HDL ہے جو گڈ کولیسٹرول ہے, جو کہ آپ کو ایکسرسائز اور اس کے علاوہ آپ کے ڈفرینٹ فوڈز ہے جس میں نٹس وغیرہ ہیں یا سی فوڈز ہیں, اس کے تھرو آپ اس کو انکریز کرتے ہیں جو کہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہارٹ ڈیزیز کے خلاف. اس کا لیول آلموسٹ 50 یا 60 سے زیادہ ہونا چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی نارمل ویلیوز کیا ہوتی ہیں. کولیسٹرول جو ہوتا ہے وہ 3 سے 4 قسم کا ہوتا ہے, جس میں ایک ہوتا ہے اسے ہم بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں LDL, جس کی ویلیوز جو کہ نارملی آپ کے فاسٹ فوڈ جو کہ سیچوریٹڈ اور ٹرانس سیچوریٹڈ فیٹس میں موجود ہوتا ہے
اس کی ویلیو جو ہے نارملی راؤنڈ اباؤٹ 100 سے کم ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کو کولیسٹرول کی وجہ سے کمپلیکیشن ہو چکی ہے لائک اسکیمک ہارٹ ڈیزیز, ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا فالج کا اٹیک ہو چکا ہے, تو اس میں سم ٹائم 70 اور ایون سم ٹائم فیو کیسز جو ہے 55 سے نیچے بھی آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. دوسرا HDL کولیسٹرول جو کہ ڈفرینٹ ڈائٹس میں ہوتا ہے لائک نٹس وغیرہ میں, اور اس کے علاوہ سی فوڈس میں ہوتا ہے, یا آپ کا ایکسرسائز کرنے سے بھی آپ اس کا لیول بڑھا سکتے ہیں. وہ لیول جو ہے آپ کا 50 یا 60 سے زیادہ ہونا چاہیے جو آپ کو ہارٹ ڈیزیز سے پروٹیکٹ کرتا ہے. تیسری قسم ہوتی ہے ٹرائیگلیسرائڈ جو کہ فوڈ کے ساتھ جو ہے نا ڈفرینٹ آپ فوڈز جو فیٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی ویلیوز بھی ایک خاص حد سے زیادہ ہو تو وہ بھی ہارٹ ڈیزیز کا رسک بڑھاتا ہے. وہ بھی 150 سے نیچے ہونا چاہیے, اور آپ کا ٹوٹل کولیسٹرول جو ہے دیٹ شوڈ بی لیس دین 200 جو ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ لوگ جن میں موروثی طور پہ یا جو فیملی میں اگر ہسٹری ہے کولیسٹرول زیادہ ہونے کی, وہ لوگ ہیں. وہ لوگ جن کی جو لائف سٹائل ہے ان میں ایکسرسائز نہیں ہے, وزن کا زیادہ ہونا ہے, جو ان کا موٹاپا ہے وہ زیادہ ہے, اور ان کا باڈی میس انڈیکس جسے ہم BMI کہتے ہیں 30 سے زیادہ ہے, وہ بھی ہائی رسک میں ہے. اس کے علاوہ جو اسموکنگ اور الکوہل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, یا جن کو ڈائبٹیز, CKD, گردوں کے امراض یا کینسر جیسی امراض جن کو لاحق ہیں, ان میں بھی یہ چانسز وہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں کہ وہ ان میں کولیسٹرول جو ہے وہ زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو ہم کنٹرول کیسے کرتے ہیں. پہلے بھی میں آپ کو اس میں گائیڈ کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اس کی پریونشن پہ جو ہے نا زور دیتے ہیں. پریونشن سے مراد آپ کے وہ فیکٹرز ہیں جن کو ہم کنٹرول کر کے اس سے اوائڈ کر سکتے ہیں. جسے میں پہلے بتایا ایکسرسائز ہے, اپنا ڈائٹ کا مناسب متوازن غذا استعمال کرنا ہے, فروٹس اور ویجیٹیبل کا استعمال زیادہ کرنا ہے, اور اگر فیٹس استعمال کرنی ہے تو اس میں ایک پورشن ہونا چاہیے جو کہ سیچوریٹڈ اور ٹرانس سیچوریٹڈ فیٹس کا ہونا چاہیے, اور اس میں زیادہ پورشن جو ہے وہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹس اور مونو انسیچوریٹڈ فیٹ کا استعمال ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ایکسرسائز سے ہم اپنا وزن کم کر کے اس کو کم کر سکتے ہیں. سگریٹ اور الکوہل سے بچ کے ہم کم کر سکتے ہیں. بیماریاں, شوگر کا اچھا کنٹرول, گردوں کے جو امراض ہوتے ہیں ان میں اچھا کنٹرول, اپنے ڈاکٹر سے باقاعدہ جو فالو اپ جو ہے وہ اس سے ہمیں بچا سکتا ہے. اور اگر اس کے جو ہے نا پیچیدگیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں یا ایک خاص حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ادویات کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہم اس کی پیچیدگی کو روک سکیں. اور اگر پیچیدگی ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے ریکرنس سے اس کو روکنے کے لیے پھر آپ کو ادویات کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کا فالو اپ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے جب کولیسٹرول کی میڈیکیشن استعمال کرنا شروع کی ہیں تو کتنی عرصے بعد دوبارہ کولیسٹرول لیول کروانا ہے, کب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اور دوبارہ اس کا لیول کتنے عرصے بعد کر کے ہم ڈوز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. وہ آٹومیٹکلی جب آپ ڈاکٹر کے پاس اپنا رابطہ رکھیں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. اور اگر آپ کو کولیسٹرول کے بارے میں مزید کوئی معلومات چاہیے ہوں تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے جو ہے وہ اس کے بارے میں مدد لے سکتے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں یا آن لائن کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو مرہم.pk کا پلیٹ فارم آپ استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. مرہم YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.